بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت: دو کس رنجے بیہودہ بردند وسعی بے فائدہ کردند، ایکے آنکے اندوخت و نہ خورد و دیگر آنکے آموخت و نہ کرد۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ دو کس رنجے بیہودہ بردند، رنج یعنی رنج، بیہودہ یعنی خواہ مخواہ بیکار، بردند یعنی اٹھاتے ہیں، سعی یعنی کوشش، بے فائدہ یعنی بے فائدہ۔ دو آدمی خواہ مخواہ رنج اٹھاتے ہیں اور بے فائدہ کوشش کرتے ہیں، بیکار کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکے آنکے اندوخت و نہ خورد، ایک وہ جس نے جمع کیا اور نہ کھایا، اندوخت یعنی جمع کیا، نہ خورد یعنی نہیں کھایا، یعنی ایک وہ آدمی جس نے مال جمع کیا اور اس سے نہ کھایا، زندگی بھر مال جمع کرتا رہا لیکن اس سے نہ کھایا۔ وہ دیگر آنکے آموخت و نہ کرد، اور دوسرا وہ جس نے سیکھا اور عمل نہ کیا، آموخت یعنی سیکھا، و نہ کرد اور عمل نہ کیا، جو علم سیکھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا لیکن علم کے مطابق عمل نہ کیا، وہ بھی خواہ مخواہ رنج اٹھاتا ہے اور بے فائدہ کوشش کرتا ہے۔ اگر عمل کرنا ہی نہیں تھا بھائی سیکھ کے فائدہ کیا ہے؟ اگر علم سیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کر۔ خیر، حکمت: دو کس رنجے بیہودہ بردند و سعی بے فائدہ کردند، ایکے آنکے اندوخت و نہ خورد و دیگر آنکے آموخت و نہ کرد۔ دو آدمی خواہ مخواہ رنج اٹھاتے ہیں اور بے فائدہ کوشش کرتے ہیں، ایک وہ جس نے جمع کیا اور نہ کھایا، اور دوسرا وہ جس نے سیکھا اور عمل نہ کیا۔ مثنوی: علم چندہ کے بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی۔ نہ محقق بد نہ دانش مند، چار پائے بروے کتاب چند۔ آ تہی مغز را چے علم و خبر، کہ بروے ہیزم است یا دفتر۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، علم تو جتنا بھی زیادہ سیکھ لے، خوانی یعنی پڑھ لے سیکھ لے، ٹھیک ہے؟ علم چندہ کے بیشتر خوانی، علم تو جتنا بھی زیادہ سیکھ لے، جتنا بھی زیادہ حاصل کر لے، چون عمل در تو نیست، جب تجھ میں عمل نہیں، چون یعنی جب، عمل در تو تجھ میں عمل نیست نہیں ہے، نادانی تو نادان ہے، تو جاہل ہے۔ چاہے تو کتنا بھی علم حاصل کر لے، چاہے تو کتنا بھی سیکھ لے، اگر تجھ میں عمل نہیں ہے یعنی تو اس علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو جاہل ہے، تو نادان ہے۔ نہ محقق بدھ نہ دانش مند، نہ تو محقق ہے اور نہ عقل مند۔ چار پائے بروے کتاب چند، بلکہ ایک چوپایا ہے یعنی گدھا ہے، یہاں چوپایا سے مراد گدھا ہے، بروے کتاب چند جس پر چند کتابیں ہیں۔ اگر گدھے کے اوپر چند کتابیں رکھ دی جائیں تو اس سے وہ عالم نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ گدھے کے اوپر بھی چند کتابیں رکھ دیں تو وہ لاد کر چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس عالم کی مثال سمجھ لیجئے جو علم حاصل کرتا رہتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست ندانی۔ اگر تو علم جتنا بھی حاصل کر لے، اگر تجھ میں عمل نہیں تو تو جاہل ہے، نہ محقق ہے اور نہ ہی عقل مند، بلکہ ایک چوپایا ہے یعنی گدھا ہے جس پر چند کتابیں ہیں۔ آ تہی مغز را چے علم و خبر، اس خالی مغز کو یعنی اس بے عقل کو، خالی مغز کو کیا علم کیا خبر، یہاں پہ تہی مغز سے مراد گدھا ہے، ٹھیک ہے؟ آ تہی مغز را چے علم و خبر، اس خالی مغز کو، اس گدھے کو کیا علم کیا پتہ کیا خبر، کہ بروے ہزم است یا دفتر، کہ اس پر لکڑیاں ہیں یا کتابیں۔ ہزم یعنی لکڑیاں، لکڑیوں کی گٹھری کو ہزم کہتے ہیں، کہ اس پر لکڑیاں ہیں یا دفتر، ٹھیک ہے؟ گدھے کے اوپر آپ لکڑی رکھیں یا کتاب رکھیں، اسے کیا علم، اسے کچھ بھی نہیں معلوم کہ میرے اوپر لکڑیاں ہیں یا کتابیں۔
اس کو بیان کر رہے ہیں تہی مغزرا چے علم و خبر کہ بروے ہیزم است یا دفتر، اس گدھے کو کیا معلوم کیا پتہ کہ اس پر لکڑیاں ہیں یا کتابیں۔ حکمت، علم از بہر دین پروردن است نہ از بہر دنیا خوردن۔ دین پروردن سے مراد دین کو پھیلانا، دین کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے۔ علم از بہر دین پروردن است، علم دین کو پروان چڑھانے کے لیے ہے، علم دین کو پھیلانے کے لیے ہے۔ علم کیوں سیکھتے ہیں؟ تاکہ علم کے ذریعے سے خود بھی عمل کریں اور علم کو عام کریں، پھیلائیں، دین کو عام کریں۔ نہ از بہر دنیا خوردن، نہ کہ دنیا کھانے کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ علم سیکھنا، علم دین سیکھنا دنیا کمانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے مقصد دین کو عام کرنا ہو، دین کو پھیلانا ہو۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، علم بہر دین پروردن است نہ از بہر دنیا خوردن۔ علم دین پھیلانے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کھانے کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ شعر، یہاں پہ خوردن سے مراد کمانا، ٹھیک ہے۔ شعر، ہر کے پرہیز وہ علم و زہد فروخت، خرمن گرد کرد وہ پاک بسوخت۔ ہر کے، جو کہ پرہیز یعنی پرہیزگاری، علم اور زہد یعنی تقوی، فروخت بیچ دیا، یعنی جس نے پرہیزگاری، علم اور تقوی کو بیچ دی، خرمن گرد کرد، اس نے کھلیان کو جمع کیا، وہ پاک بسوخت، اور سب کو جلا دیا۔ یہاں پاک کا معنی سب کچھ، ٹھیک ہے۔ ہر کے پرہیز وہ علم وہ زہد فروخت، خرمن گرد کرد وہ پاک بسوخت۔ جس نے پرہیزگاری، علم اور تقوی کو بیچ دی، اس نے کھلیان کو جمع کیا اور سب کچھ جلا دیا۔ پند یعنی نصیحت، پند کا معنی نصیحت۔ عالم ناپرہیزگار کورے مشغلہ دار است، عالم ناپرہیزگار یعنی ناپرہیزگار عالم، گناہوں سے نہ بچنے والا عالم۔ کور کہتے ہیں اندھے کو، کولے مشغلہ دار یعنی ایسا اندھا جس کے ہاتھ میں مشعل ہو یعنی چراغ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی گناہوں سے نہ بچنے والا عالم ایسا ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہے، ٹھیک ہے، چراغ رکھنے والے عالم کی طرح ہے کہ یہدا بہی وہوا لا یہتدی، کہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ پند عالم ناپرہیزگار کورے مشغلہ دار است، یہدا بہی وہوا لا یہتدی، یعنی گناہوں سے نہ بچنے والا عالم مشعل رکھ کر چلنے والے اندھے کی طرح ہے، جو مشعل رکھ کے اندھا چلتا ہے اس کی طرح ہے۔ جو چراغ اندھا لے کر چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اندھے کو تو اس سے کچھ فائدہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ چراغ کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے، لیکن اس چراغ کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو گنہگار عالم ہے، گناہوں سے نہ بچنے والا عالم ہے، وہ چراغ لے کر چلنے والے اندھے کی طرح ہے کہ اس سے دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ تو ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ عالم ناپرہیزگار کولے مشغلہ دار است، یہدا بہی وہو لا یہتدی، یعنی گناہوں سے نہ بچنے والا عالم چراغ لے کر چلنے والے اندھے کی طرح ہے، چراغ رکھنے والے اندھے کی طرح ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ بیت، بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، چیزیں نہ خرید وہ زر بنداخت۔ بے فائدہ، جس نے عمر گزار دی، جس نے عمر گنوا دی، اس نے کوئی چیز نہ خریدی اور مال کو پھینک آیا، زر یعنی مال کو پھینک دیا، مال برباد کیا۔ بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، بے فائدہ جس نے عمر کو گنوا دی، چیزیں نہ خرید، اس نے کوئی چیز نہ خریدی، وہ زر بنداخت، اور اس نے مال کو، زر کو پھینک دیا۔ پند یعنی نصیحت۔
ملک از خردمنداں جمال گیرد و دین از پرہیزگاراں کمال یابد بادشاہاں بنصیحت خردمندہ ازاں محتاج تر اند کہ خردمندہ بقربت پادشاہاں ملک از خردمندہ، خردمندہ کا معنی ہے عقل مند، جمال گیرد یعنی جمال حاصل کرتا ہے، ملک جو ہے یہ عقل مندوں سے جمال حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے، ملک از خردمنداں جمال گیرد، ملک عقل مندوں سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے، اگر ملک میں عقل مند لوگ ہوں تو اس سے ملک خوبصورت ہو جاتا ہے، و دین از پرہیزگاراں کمال یابد، اور دین پرہیزگاروں سے کمال پاتا ہے یعنی کمال حاصل کرتا ہے، اگر دین میں چلنے والے سب پرہیزگار ہوں تو دین یقیناً کامل ہوتا ہے، و دین از پرہیزگاراں کمال یابد، اور دین پرہیزگاروں سے کمال پاتا ہے یعنی کامل ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پرہیزگار کم ہو تو وہ کامل نہیں ہوتا، یہاں پہ وہ تقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، بادشاہاں بنصیحت خردمنداں ازاں محتاج تر اند کہ خردمنداں بقربت پادشاہاں، بادشاہاں یعنی بادشاہ، بنصیحت خردمنداں یعنی عقل مندوں کی نصیحت سے، ازاں محتاج تر اند اتنے زیادہ محتاج ہیں، اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ خردمنداں بقربت پادشاہ، کہ جتنے محتاج عقل مند بادشاہوں کی قربت کے ہیں، یعنی عقل مند بادشاہوں کی قربت کے جتنے محتاج ہیں، بادشاہ عقل مندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں، بادشاہاں بنصیحت خردمنداں ازاں محتاج تر اند کہ خردمنداں بقربت پادشاہ، یعنی بادشاہ عقل مندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں جتنے محتاج عقل مند بادشاہوں کی قربت کے ہیں۔ قطعہ پندے اگر بشنی اے پادشاہ در ہما دفتر بعزی پند نیست جز بخردمند مفرما عمل گرچہ عمل کار خردمند نیست، پندے اگر بشنی اے بادشاہ، اگر تو نصیحت سنے اے بادشاہ، در ہما دفتر بہ ازی پند نیست، تمام کتابوں میں اس نصیحت سے بہتر نہیں، اگر تو نصیحت سننا چاہتا ہے، اگر تو نصیحت سنے تو اے بادشاہ تمام کتابوں میں اس سے بہتر نصیحت نہیں، جز بخردمند مفرما عمل، یعنی خردمند کے علاوہ، عقل مند کے علاوہ کسی دوسرے کو عمل سپرد مت کر، عمل مت دے، منصب مت دے، عہدہ مت دے، گرچہ عمل کار خردمند نیست، اگرچہ کام خردمند عقل مندوں کا نہیں ہے، یعنی اگرچہ عمل جو ہے منصب عہدہ وغیرہ یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کی دو طرح تصریح ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ تو عقل مندوں کے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی کام مت دے، اگرچہ وہ کام عقل مند کا نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ معمولی کام ہو، چھوٹا کام ہو، تب بھی تو عقل مند ہی کو دے، یہ مت سمجھ کہ چھوٹا سا کام ہے کوئی بھی کر لے گا، اگرچہ چھوٹا بھی کام ہو تب بھی تو اسے عقل مند ہی کو دے، ایک تشریح یہ۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ تو منصب عہدہ اگر دینا چاہتا ہے، اگر حکومت دینا چاہتا ہے تو عقل مند کے علاوہ کسی اور کو مت دے، اگرچہ حکومت قبول کرنا، عہدہ قبول کرنا، منصب قبول کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ عقل مند لوگ جو ہیں اسے کنارہ کش اختیار کرتے ہیں۔ خیر دیکھیے، یہی تشریح جو ہے آخری تشریح یہ زیادہ مناسب لگ رہی ہے، جز بخردمند مفرما عمل گرچہ عمل کار خردمند نیست، یعنی عقل مند کے علاوہ کسی کو عہدہ مت دے، منصب مت دے، اگرچہ منصب عقل مند کا کام نہیں ہے، عہدہ عقل مند کا کام نہیں ہے، حکومت عقل مند کا کام نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق
کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم جلد از جلد تمام کتابیں مکمل کرنے میں کامیاب ہوں۔